ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم بدا تبوک سے آگے اردن کے بارڈر پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی فرمائش پر یہاں پر آ کر اپنی قوم کو وہ فرعون کے مظالم سے مصر سے باہر نکالا، تو یہاں جب انہوں نے سٹے کیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس وقت تک جو ہے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے لیے 12 چشمے جاری نہ ہوں پتھر سے۔ ابھی ایک چشمے سے ہم لڑائی کریں گے، بس 12 سردار تھے، تو اس وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ اب آپ نے عصا مارا تو اللہ نے پتھر سے یہ 12 چشمے جاری کیے، یہ وہی چشمے ہیں اور یہ وہ پانی ہے۔ ہم یہاں انشاءاللہ وضو کریں گے اس پانی سے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور قرآن حکیم سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں اس کا پورا ذکر موجود ہے، اور اس پانی کو اللہ رب العزت نے ایک نبی کی معجزے کے طور پہ آج تک زندہ رکھا ہے۔ تو ہم یہاں آئے، اس پانی کو یہاں پر الحمدللہ ہم نے اس کی چشموں کی سیاحت بھی زیارت بھی کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بیٹھے، یوشع علیہ السلام یہاں بیٹھے اور یہاں قیام پذیر رہے، تو امت محمدیہ پر نماز فرض ہوئی، اور یہ وضو کا طریقہ صرف امت محمدیہ کو مسنون ملا ہے مکمل طور پر۔ یہ چشمے ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے معجزے سے پانی آیا اور آج تک جاری ہے، اور زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح بیر روحہ وہ بدر کے میدان میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ معجزہ ہے۔ تو اس پانی میں اللہ رب العزت نے بہت شفا رکھی ہے بہت سی چیزوں کی، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ایسے متبرک جگہوں پہ ضرور جائے اور قرآنی احکامات کو سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب